بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ارکان اسلام کے پہلے 4 ارکان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ارکان اسلام کا 5واں اور آخری رکن یعنی حج کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی ہے سفر کا ارادہ کرنا اور شریعت کی اصطلاح میں ضروری عبادات کی بجاآوری کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا ہے۔ اسلام کے اس 5ویں رکن کی اہمیت بھی مسلمہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97۔ ترجمہ: اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کرنے والا حج کی استطاعت رکھتا ہو یعنی وہ آزاد ہو، صحت ایسی ہو کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکے، راستہ پرامن ہو اور اس کے لیے جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ جس سے وہ زادِ راہ بھی لے سکے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی پیچھے چھوڑ جائے، زادِ راہ حلال اور طیب کمائی سے ہو۔ ایام حج میں لڑائی جھگڑے اور فسق و فجور سے پرہیز کریں۔ حاجی گھر سے نکلے تو سادہ لباس میں ملبوس ہو۔ حج کے دوران نیک آدمی کی مصاحبت اختیار کرے تاکہ اس کی روحانی قوتوں کو جلا ملے۔ ایام حج میں کثرت سے دعائیں مانگے۔ قربانی کے وقت یوں دعا مانگے کہ جس طرح وہ اس وقت جانور کی قربانی دے رہا ہے، وقت پڑنے پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ حج محض جذبہ عشق کے تحت کیا جائے، دنیاوی اور تجارتی اغراض و مقاصد پیش نظر نہ ہوں۔ حج خالص توحید کا سبق دیتا ہے، لہٰذا حاجی کو اپنے دل سے تمام دنیاوی سہاروں کا خیال نکال دینا چاہیے تاکہ اس کی روح اللہ کے گھر میں خالص ہو کر قرار پائے اور جو مانگے اسے عطا کر دیا جائے۔ مناسک حج کیا ہوتے ہیں؟ حج کی ادائیگی کے مراحل کو اصطلاح میں مناسک حج کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان ہر سال ایام حج سے پہلے حاجیوں کو تفصیلی ہدایات کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مناسک حج کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو بازار سے عام طور پر مل جاتی ہیں۔ عمرہ کے لغوی معنی زیارت کے ہیں اور شرعی معنی میقات سے حدود حرم سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے ہیں۔ اب ہم مناسک حج کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ احرام یہ 2 انسلی چادروں پر مشتمل حاجیوں کا نہایت ہی سادہ لباس ہے۔ ایک چادر بطور تہبند اور دوسری چادر جسم کے اوپر کے حصے کے لیے ہوتی ہے، جس کا ایک سرا دائیں بغل سے بائیں کندھے کی طرف اور دوسرا بائیں بغل سے دائیں کندھے کی طرف لٹکایا جاتا ہے۔ عورتیں اپنے عام سادہ لباس کے ساتھ سر کے بالوں کو اچھی طرح ڈھانپنے کے لیے اوڑھنی یا رومال پہنتی ہیں۔ طواف بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود سے شروع کر کے 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ سعی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے، یہ بھی 7 مرتبہ کی جاتی ہے۔ وقوف میدان عرفات میں قیام کرنے کو وقوف کہتے ہیں۔ حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ قربانی حج کے اختتام پر منا کے مقام پر 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی سے قبل بال کٹوانا جائز نہیں، بلکہ قربانی کرنے کے بعد مردوں کو بال منڈوانے کا حکم ہے، جبکہ عورتیں اپنے بالوں کی صرف ایک لٹ کترتی ہیں۔ اس کے بعد حاجی حالت احرام سے نکل آتا ہے، مگر اس کی ساری پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ دوران حج حاجیوں کو تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا پڑھنا واجب ہے۔ حج کے فوائد کیا ہیں؟ حج مشق الہی کا عملی اظہار ہے۔ حج سادگی سے زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی مثال احرام کا سادہ ہونا ہے۔ احرام سے مساوات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حج حلال کمائی کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ اس کی قبولیت تبھی ہوتی ہے جب حلال کمائی سے کیا گیا ہو۔ حج عالمی اتحاد اسلام کا ذریعہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔ حج بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ حج اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہے کیونکہ اسلام نے ایام حج میں تجارت سے منع نہیں کیا، البتہ دلی مقصد رضائے الہی ہونا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی حج مقبول ہو سکتا ہے جو نیک نیتی اور حقیقی روح کے ساتھ کیا جائے۔ اسے حج مبرور کہتے ہیں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے ارکان اسلام۔ آئیے اب سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ ہمیں حج مبرور عطا فرما، ایسا حج جو قبول ہو جائے اور جس میں کوئی گناہ یا ریا شامل نہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، جو مسلمان حج کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے راستے کھول دے اور انہیں جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور ہمیں صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔